بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ یوم عرفہ کا اکرام کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بابرکت دن ہے اور اس کی رات بھی بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس رات کو جا کر اللہ کی عبادت کی جائے، استغفار کیا جائے، گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ان کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ خاص طور پر اس رات کے بارے میں، یعنی 8 ذوالحجہ کا دن گزر جانے کے بعد غروب آفتاب سے 9 ذوالحجہ کی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ رات بڑی اکرام والی رات ہے۔ اس رات کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کی بشارت دی۔ خواب کے اندر دکھلایا گیا، اے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے۔ یہ عمل اللہ نے اس مبارک رات کے اندر آپ کو دکھایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت اماں حوا سے اسی رات کو ملاقات ہوئی۔ جبل رحمت کے اوپر جو میدان عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے، حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بابرکت جگہ ہے، اور آج میں بھی آپ کو 2 رکعت نماز نفل ایسے ہی برکت والے اور ایسی ہی عظمت اور فضیلت والے بتا رہا ہوں، جن کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں۔ بندہ گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ رب العزت فوراً اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ 2 رکعت نماز نفل کیسے پڑھنے ہیں؟ جس طرح آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم دوسرے نوافل کی جیسے ہم نیت کرتے ہیں، فرائض کی، سنتوں کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا میری مائیں بہنیں بیٹی پڑھتی ہیں وہ کہیں کہ خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ کی طرف، یہ کہہ کر نیت باندھ لیں اللہ اکبر کہہ کر کے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل ہو اللہ احد۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل مکمل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ یہ دعا آپ کی اتنی زبردست اور اتنی طاقتور ہوگی، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اس رات کی ایک بہت بڑی برکت یہ بھی بتا دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں، جن میں سے 60 دروازے حجاج اکرام کے لیے ہوتے ہیں اور 10 دروازے اللہ کی رحمت کے عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا ایک دروازہ بھی بہت ہے، لیکن اعزاز، انعام اور گفٹ کے طور پر عام لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کے 10 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے قصور معاف کرتے ہیں، عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، ستار الغیوب اس کی صفت ہے۔ اور پھر خاص طور پر اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جب اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کے سارے قصور، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب غلطیاں معاف ہو گئیں، قصور معاف ہو گئے،
تو بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب قرب نصیب ہو جائے پھر جو بھی اللہ سے مانگیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مبارک رات جو 9 ذوالحجہ کی ہیں، یعنی 8 ذوالحجہ کا دن گزر جانے کے بعد 9 کی رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، پھر عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد پوری رات آپ کے لیے ہے۔ رات کے کسی حصے میں بھی آپ 2 رکعت نماز نفل جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور جو دعا بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ وہ مبارک دن اور وہ مبارک گھڑی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں سے فرماتے ہیں، میرے بندو آج جتنے گناہ لے کر کے آؤ، جتنے بارش کے قطرے ہیں، آپ بتائیں ہم دن رات لگے رہیں گناہ کرتے کرتے، کیا ہم اتنے گناہ کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ لے کر کے آؤ جتنے ریت کے ذرات ہیں، کیا ہم اتنے گناہ کر سکتے ہیں؟ اتنے لے کر کے آؤ جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ کرو جتنے گردش ایام ہیں، جب سے وقت شروع ہوا ہے تب سے، یعنی اربوں سال قبل ہماری، تو 100 سال کی زندگی بھی پوری ہمیں نہیں ملتی۔ ہم اتنے گناہ نہیں کر سکتے، اگر فرض کریں کر بھی لیں تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے 2 بول کا منتظر ہوں، آج کے دن میری رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، یہ رات تم مارکیٹوں میں، بازاروں میں، رنگینیوں میں ضائع مت کر دینا، مجھے بھول مت جانا، یہ رات تمہاری زندگی میں کیا معلوم پھر آئے یا نہ آئے، تم میرے آگے ہاتھ اٹھانا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس رات کو اگنور مت کریں، شیطان پورا زور لگائے گا کہ تم رات بھول جاؤ، مگر ثابت قدم رہنا، اس رات اللہ سے معافی طلب کرنا، اس رات اللہ تمہارے 2 بول کا منتظر ہے، تم کہو گے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تو ہمارا انتظار کر رہا ہے، مگر ہم کیوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس سے نکال دیا بستی سے۔ وہ بستی سے نکلنا موت تھی اس کے لیے۔ چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہوا، بائیکاٹ مکمل، نہ روٹی نہ پانی، کچھ نہ پہنچا، سسک 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 کر موت کے کنارے آ لگا۔ جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا، اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، کچھ نظر نہ آیا۔ جب اس نے پھر مڑ کے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے کم نہیں ہوتا، میری ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، یہ تیرے نیک بندوں سے میں نے سنا ہوا ہے، تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، ایک دوست میرا جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو، اور لوگوں میں یہ اعلان بھی کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشے جائیں گے۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہی بدماش، وہ کہنے لگے، موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، کیا مزاح کر رہے ہو، یہ تو وہی ہے جسے ہم نے دکے دے کے نکالا تھا، یہ کہاں سے اللہ کا دوست بن گیا، یہ کہاں سے اللہ کا دوست بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، میرے بندے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، تو اس نے بے بسی کی طرف میری طرف متوجہ ہو گیا۔ موسیٰ یہ موت کے وقت کی توبہ یاد رکھیں قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ اس نے بے بسی کی طرف مجھے دیکھا تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ اسے سب نے چھوڑ دیا، میں چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم، موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگ دیتا
تو میں اس کے آنسوں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف فرما دیتا۔ یہ ہے میرے رب العزت کی شان۔ قارون جیسا مجرم زمین کے اندر دس رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے اور اندر جاؤ اور اندر جاؤ اور پکڑو زمین اور پکڑو۔ جب زمین میں ڈس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سماجتیں کر کے بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ بھی میری منت کرتا تیرا میں باہر اس کو نکال دیتا۔ تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا، میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو نہ سنوں تو پھر کہنا۔ تو اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں بات لمبی ہو جاتی ہے، کہنا صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں، اللہ کے ہو جاؤ، اس رات کو ضائع مت کرنا۔ عورتیں بھی بازاروں میں رات ٹی وی دیکھنے میں، مرد بھی گزار دیتے ہیں، رات یوں ہی گزر جاتی ہے، وقت یوں ہی گزر جاتا ہے، کیا معلوم پھر ہماری زندگی میں یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اللہ کی رحمت بار بار آواز دیتی ہے، بار بار آواز دیتی ہے، پلیز اس سے فائدہ اٹھا لیں، اس رات کو اگنور مت کریں، اس رات جو عمل آپ کو بتایا ہے وہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اپنی آنکھوں سے اترتے خود دیکھیں گے۔ اللہ پاک ساری امت کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔